اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ ناظرین، ویسے تو ہم عدالتی سسٹم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور خاص طور پہ سیاسی معاملات کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اور جو بھی متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ عدالتوں کو بھی، ججوں کو بھی، جو بھی وہ کہہ سکتا ہے وہ ٹکا کے کہتا ہے۔ لیکن ایک بات، اور وہ ٹک ٹاکر اسلام آباد میں ثنا یوسف، اس کا کیس 1 سال سے بھی کم مدت کے عرصے میں فائنل فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے جی، اور اگر عدالتیں اسی طرح کام کرتی رہیں تو لوگوں کا اعتماد اور اعتبار جو ہے وہ عدالتوں پہ مزید مستحکم بھی ہوگا، عمدہ بھی ہوگا، اور اعتبار اور اعتماد جمے گا بھی صحیح، جو کہ اس وقت بالکل جیلی پوزیشن میں ہے۔ اور اچھی بات ہے، کوئی بھی فیصلہ جو بھی عدالتوں کو کرنا ہے، اگر وہ اسی ایک فیصلے کو مثال بنا کے اس پہ عمل درآمد کریں اور ایک مخصوص عرصے کے اندر فیصلہ سنا دیں، تو عام آدمی کے دل میں عدالتوں کی بھی اور ججوں کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور چلیں، ایک تو یہ والی بات تھی۔ دوسری یہ کہ جیکب آباد میں وہ جو پسند کی شادی کا معاملہ تھا، اس پہ جس طرح گھر جلائے گئے، اور جس طرح اچھا وہ کوئی ایسے کوئی لگتے نہیں ہے کہ کوئی بڑے محل تھے یا ایسی کوئی جگہ تھی یا پکے ہی گھر ہوں، تو وہ تو بیچارے غریب غربا قسم کے لوگ تھے، اور دوسری پارٹی بھی کوئی سیٹ دھرم داز نہیں ہے۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے، اور وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بابو، وہ اتنے دن کے بعد آج پہنچا ہے وہاں پہ، پتہ نہیں وہ اب کچھوے پہ بیٹھ کے گیا ہے یا وہ خود کچھوے کی رفتار سے گیا۔ مطلب یہ ہمارے ہاں بیوروکریسی اور اس کا سٹائل ہے۔ ایسے ڈپٹی کمشنر کو تو سیک کر دینا چاہیے، اور اگر سیک نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے کوئی تھوڑی بہت شرم ہی دلا لیں، اگر دستیاب ہو کہیں سے، مارکیٹ سے کو پاؤ 1.5 پاؤ لے کے تو اس کو ڈبل شاپر کرا کے ایسے افسروں کو حوالے کرنی چاہیے۔ ایک چیز۔ اچھا، دوسرا یہ جو ہمارے ہاں معاملات ہیں آئی ایم ایف کے، ظاہر ہے مائی باپ ہیں ہمارے، اور انہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے، وصول بھی کرنا ہے، اور وصول ہماری ہڈیوں میں سے کرنا ہے اور ہماری اولادوں کی ہڈیوں میں سے کرنا ہے۔ لیکن جو مرات یافتہ اشرافیہ ہے وہ اس پہ اس طرح موج میلہ کر رہے ہیں جس طرح وہ کہ ان کے کو باپ دادا کی وراثت ہو اور ان کے حصے میں آئی ہو۔ بہرحال اب ذرا لوگوں میں تھوڑا اس معاملے کے حوالے سے ہل جل شروع ہوئی ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ ساری مراعات یافتہ طبقے کی یہ جو مراعات ہیں یہ پھر ختم کرنی پڑے گی۔ چلیں اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس پہ بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ جو امریکہ اور ایران کا معاملہ ہے، یہ چونکہ ایک سنجیدہ اس مرحلے میں مزید داخل ہو گیا ہے، اگرچہ جنگ نہیں ہے لیکن جنگ سے کم کا ماحول بھی نہیں ہے۔ اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، سب سننے والوں کو سلام، دیکھنے والوں۔ اچھا جی، آپ کا سلام بھی پہنچ گیا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ذرا میری ایک تو یہ ہو گئی نا، یہ جو جنگ ہے، بیک ڈور رابطے ہیں، وہ ایک دوسرے کو چٹھیاں بھجوائی جا رہی ہیں بذریعہ پاکستان یا دیگر ممالک جو بھی ہے۔ ایک بات ذرا مجھے بتائیے، یہاں سے میں ذرا شروع کر کے ذرا میں اپنے لیے ذرا کیا کہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہوں گا اور معلومات، اور وہ یہ کہ آبنائے ہرمز ایک تو تھا نا کہ جہازوں کے لیے بند کرنے والا معاملہ، ایک اس کے نیچے سے کیبل گزر رہی ہے، اور کیبل آج کل کی لائف لائن ہے، ڈیٹا لائف لائن ہے، اور اگر وہ بند ہو جائے تو ساری کی ساری جو ہے وہ کمپیوٹر بھی فوت ہو جائیں گے، اور جو ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کیا غیر سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے وہ بھی ساری کی ساری فوت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ایران کی کوئی کوشش شروع ہوئی ہے کہ وہ اس پہ یہ جو گزرنے والی کیبل ہیں وہاں سے نیچے سے سمندر کے نیچے سے جو گزر رہی ہیں ان پہ بھی انفرادی کنٹرول حاصل کر کے تو اس پہ بھی ٹول ٹیکس وصول کرے یا اس کو بند کر دے؟ جی کوئی آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی بات، اور ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ۔
میرے خیال میں کہ اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھ لیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایران کلیم کرتا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا پورا کنٹرول ہے اور یہ ہمارا ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، دوسری طرف پر وہاں پر جو بھی ٹریڈ کے ٹینکرز تھے، اس کے علاوہ باقی جہاز تھے، وہ گزرتے تھے تو اس کو پاسداران کو پہلے انفارم کرنا پڑتا ہے، اور انفارم کرنے کے بعد ان سے اجازت لے کر ان کو باقاعدہ راہداری دکھا کر تو ان کو چلایا جاتا ہے. جی. تیسری بات، جو وہاں پر کوئی بھی شپ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کے جو سپیڈ بوٹس ہیں وہ ان کا گیرا تنگ کر لیتے ہیں اور اس پر فائر بھی کر لیتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنا ایک قسم کی راہداری بحری گزرگاہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا پورا کنٹرول ہے. پہلے تو اس پر کوئی نٹال ٹیکس تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق، جو کہ میرے خیال میں 1982 کے تھے، اور کہ جتنے بھی اسٹریٹس ہیں نیچرل گزرگاہیں ہیں اس پر اس قسم کا ٹول ٹیکس نہیں ہوتا. البتہ جو پاناما کینال ہے، اس کے علاوہ سویز کینال ہے، اس پر ٹیکس ہوتے کیونکہ مین میڈ ہے. تیسری بات یہ جاتی ہے کہ اب جو وہاں پر گلف آف عمان ہے، عمان سے بھی یہ گزرتا ہے، اور عمان اتنا ہی اس کے کنارے پر واقع ہے جتنا کہ ایران واقع ہے، اور تو دو ممالک کا مسئلہ ہو گیا. اور تیسری طرف پر یو اے ای ہے کہ یو اے ای کا بھی جو ویسٹرن ٹپ ہے وہ بھی آبنائے ہرمز کو، وہ جو تنگ ایریا ہے اس کو وہ ٹچ کرتا ہے، تو اس کا بھی ٹیریٹوریل واٹر کا کلیم. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک گلف اسٹیٹ کا تعلق ہے تو گلف اسٹیٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ گلف جو ہے یہ بین الاقوامی پانی ہے، اور بین الاقوامی پانیوں میں تجارت جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے اور کوئی ٹول ٹیکس وغیرہ یا کنٹرول وغیرہ نہیں ہوتا. اب اس کے لیے جو ایک اسٹریٹجی امریکہ نے اپنائی تھی کہ پروجیکٹ فریڈم کے ذریعے اس کو آزاد کرانا تھا، لیکن پاکستان نے انٹروین کیا، اور پاکستان نے کیونکہ اس کے ذریعے اسکلیشن ہو سکتی تھی، سیز فائر کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، تو پاکستان کے کہنے پر انہوں نے اس کو روک دیا. اب بات یہ ہے کہ دوبارہ یہ تختی وہ آ گئی، ترشی آ گئی ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر ٹرمپ صاحب دھمکیاں دیتا ہے کہ the clock is ticking، یا بہت کم وقت رہ گئے ہے، یا ایک بہت بڑی بلو آ رہی ہے، تو دوسری طرف پر کیا میں آپ کو سنائی دے رہے ہیں؟ اچھا، ہلو. تو پھر اس کی بات یہ آ جاتی ہے کہ دوسری طرف پر پاسداران بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کا قبرستان بنا دیں گے. تو میرے خیال میں کہ چین کے ساتھ بھی جو ٹرمپ صاحب گئے تھے اور اس کی جو بات چیت ہوئی ہے، اس بات چیت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ چین نے بھی کہا ہے کہ اس پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس وغیرہ نہیں ہوگا، ریفری ہوگا. اب آ جاتی ہے بات اس کیبل کی. یہ کیبل ادھر سے گزرتا ہے، اور یہ کیبل مختلف علاقوں سے، کہیں خشکی سے گزرتا ہے اور کبھی سمندر پانی سے گزرتا ہے. اگر یہ ریل ڈالی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی بحری قزاق آ جائیں گے اور وہ اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے اور دنیا سے اس کا تاوان مانگیں گے، تو پھر دنیا تو ایک ڈس آرڈر میں چلے جائے گی، اسپن میں چلے جائے گی. جو ٹیکنیکل اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی کنیکٹیویٹی ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا. یعنی مطلب ہے جو الیکٹرانک کنیکٹیویٹی ہے، یا اس کے علاوہ سائبر کنیکٹیویٹی ہے، یا اسپیس کی جو کنیکٹیویٹی ہے، یا اس کے علاوہ جو باقی ہمارے کنیکٹیویٹی کے جو طریقہ کار ہیں ماڈرن ورلڈ میں، وہ سارے منقطع ہو جائیں گے. اگر وہ منتقل ہو جاتے ہیں تو دنیا تو آلریڈی اسٹریٹ آف ہرمز کے جو پینز ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں، تجارت کے لحاظ سے، اکنامک کے لحاظ سے، پرائسز کے لحاظ سے، انفلیشن کے لحاظ سے، اور پھر اسپیشلی جو انرجی کرائسس کے لحاظ سے. تو یہ ایک نیا کرائسس آ جائے گا. میرے خیال میں کہ یہ جنگ کو پھیلانا نہ ایران کے فائدے میں ہے اور نہ یہ گلف کے فائدے میں ہے، اور نہ اگر اس سے کوئی خوش ہوتا ہوگا تو وہ اسرائیل ہوگا.
باقی امریکہ کے فائدے میں نہیں اور نہ چین کے فائدے میں ہے. اچھا تو میرے خیال میں اس قسم کا اقدام ہوتا ہے نا, جی یہ ایک بہت بڑی اسکلیشن ہوگی, اور پھر اسکلیشن میں ایران تنہا ہو جائے گا, اس لیے کہ ساری دنیا اس کی پین محسوس کرے گی. تو اس تنہائی کی طرف اگر انہوں نے جانا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اسٹریٹجک یا آئسولیشن یا اس کے علاوہ ایک ایسا کام جس کی وجہ سے دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے, تو وہ بڑا خطرناک ہوگا. اچھا, اس میں بریگیڈیئر صاحب ہو سکتا ہے ان کی یہ اسٹریٹجی ہو کہ اچھا جی جیسے آبنائے ہرمز کو انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا, اسی طرح وہ یہ جو ڈیٹا والی کیبلز گزر رہی ہیں زیر سمندر وہاں پہ سمندر کے نیچے سے, تو اس کو بھی وہ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہوں پریشر بڑھانے کے لیے امریکہ پہ اور قرب و جوار کی ساری دنیا پہ. اور اگر یہ والا سلسلہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو کیا اس کے اثرات صرف خطے میں ہی رہیں گے یا وہ امریکہ تک بھی اس کی تکلیف پہنچے گی؟ میں ایک دوسرے خطرناک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جی, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ریچ جاری رہی تو پھر سپیس میں تو سیٹلائٹ سب کے ہیں, اور اگر سپیس میں آپ ایکسپلوزیو, ہم اس کو فلوٹنگ ٹومیٹوز کہتے ہیں, اگر وہ ڈال دیے جائے ان کے مدار میں تو وہ تو اس کے ساتھ ٹکرائیں گے, اور پھر وہ جو وہاں پر بھی یہ جنگ شروع ہو جائے گی اور کمیونیکیشن کا ایک ایسا زلزلہ آ جائے گا کہ پوری دنیا کی کمیونیکیشن جیم ہو جائے گی. اور پھر اس میں جو ویدر کے سیٹلائٹ سے یا جو کمیونیکیشن کے سیٹلائٹ سے یا ادروائز جو باقی موسمی باقی چیزوں کے ہیں, اور ان کے لیے بھی, کیونکہ وہ تو ایران کے بھی ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, باقی دنیا کے بھی ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک خطرہ بن جائے گا, اور وہ امریکہ پھر کر سکتا ہے یا سپر پاورز باقی وغیرہ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں کہ جنگ کو پھیلانا, اس کو سمندر کے نیچے لے جانا یا اس کو سپیس میں لے جانا, یا اس کے علاوہ اس کو واٹر کو ویپنائز کرنا جس طرح انڈیا کرتا ہے پاکستان کے خلاف, سنتاس منصوبے کو وہ کرنے اس کو سے نکلنے کا, یا تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس طریقے سے پھر اسٹریٹ آف ہرمز کے علاوہ باقی اسٹریٹ بھی ہیں جو وہ کنیکٹیوٹی کے استعمال ہوئے, تو یہ غلط ریت ہو جائے گا, ایک غلط طریقہ کار بین الاقوامی ریجیمز کے یہ خلاف ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ابھی آپ نے اسرائیل کا تذکرہ کیا, یہ اس کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی سی ایک جگہ پہ قائم ہے اسرائیل, اور اس کی آبادی بھی بڑی محدود ہے, ایسا ہی ہے؟ میرا سوال اس کے بعد آتا ہے, میں ذرا آپ سے اس کی تائید یا تردید یا کوئی اس پہ رہنمائی چاہوں گا, اس کے بعد میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی ایسا ہی ہے یہ اسرائیل چھوٹا سا ایک ملک ہے؟ جی بالکل, اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے, میرے خیال میں 22 اور 23,000 کلومیٹر اس کا وہ ہے. ہاں وہ ویسٹ بینک اور وہ سارا ملا کر جو ہے غازہ وغیرہ, اور پھر اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے خیال میں خود کوئی 18,000 کے لگ بھگ رہ جاتا ہے, 19,000 18,000. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا سوال جو ہے وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک اتنا چھوٹا سا ملک ہے لیکن, اور اس کی آبادی بھی بڑی محدود ہے, لیکن وہاں پہ ہم اس کو ہر جمعے کو, ہمارے مولوی صاحب شاید ہی کوئی ہوں گے جو اس کی بربادی کی دعا نہیں کرتے ہوں گے, اور ہر جمعے میں جھوم جھوم کے ہم کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ یہ سارے کوئی ڈھیر و ڈھیر مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود یا غیر مسلموں کی موجودگی کے باوجود ایک اتنی چھوٹی سی جو ریاست ہے اس نے نتھ ڈالی ہوئی ہے, یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں, اور کئی دفعہ ان کو مارا بھی ہے, گولان کی پہاڑیاں بھی چھین لیں, وہ ٹیکنالوجی اس کی جو ہے وہ بہت کوئی سپیریئر ہے. کیا وہاں ان کے سر میں 2 دماغ فٹ ہیں یا 4 دماغ فٹ ہیں, یا یہ باقی زیادہ نالائق ہیں؟ دیکھ لو, اصل بات یہ ہے
کہ اسرائیل بنا کس نے کیسے اور کس نے بنایا. نہیں وہ تو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، جس نے بھی بنایا تھا وہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی طرف آتا ہوں جی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ایک طرف پر ہولوکاسٹ ہے، دوسری طرف پر نکبہ ہے، جی، اور تیسری طرف پر میں یہی کہ پوری دنیا میں جو جیوز ہیں وہ تقریباً وہ کہتے ہیں نا کہ 10-11 مطلب ہے کہ ابھی وہ 9 ملین سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو امریکہ کو دیکھ لو کہ وہاں پر کتنے، اس میں سے تقریباً 6.5 ملین یہ اسرائیل میں ہیں، باقی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ پوری دنیا کا جو مالی نظام ہے اس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور کوئی بھی سینٹ، کوئی بھی پارلیمنٹ، کوئی بھی ایسا بل نہیں بات کر سکتا، بلکہ ان کے ہولوکاسٹ کے بارے میں آپ ایکیڈیمکلی بھی بات نہیں کر سکتے. تو ان کا ہولڈ دیکھ لو پوری دنیا میں. بریگیڈیئر صاحب، یہ والی وہ چیزیں ہیں جو میرے جیسے عام آدمی کے بھی علم میں ہے. میں اصل میں جو چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایسی کیا خوبی ہے کہ اس نے عربوں کو کئی دفعہ مارا، 67 کی وار میں بھی گولان کی پہاڑیاں بھی چھین لیں، باقی بھی پھر 73 میں بھی مارا. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آیا ان کے دماغ کوئی 2-2 3-3 4-4 دماغ فٹ ہیں، ان کے 20-20 22-22 ہاتھ ہیں، کوئی 16-16 ٹانگیں ہیں، ان کی کیا اضافی چیز ہے ان کے پاس کہ وہ ہر دفعہ مصیبت بنے رہتے ہیں؟ جی میں صرف اس پہ ذرا میری رہنمائی کریں. بالکل، اگر اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں نا کہ ان کی سینٹر آف گریویٹی کیا ہے. ان کی سینٹر آف گریویٹی ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر انڈکلیئرڈ پاور ہے، اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کے پیچھے جتنا بھی یورپ ہے اور اس کے علاوہ امریکہ اور ان کا جو اسلحہ ہے اور ان کا جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے اور یون میں ان کی جو پروٹیکشن ہے یہ حاصل ہے. تیسری بات کہ ان کی آبادی جو ہے، آبادی کے لحاظ سے اپ ٹو دا ایج آف 49 سارے جو ہے وہ فوجی ہیں، اور تو اس طریقے سے ان کی جو فوجیوں کی جو تعداد بن جاتی ہے وہ 4-5 ملین تک 7 لاکھ کی آبادی میں بن جاتا ہے. تیسرا، ان کے بچوں کو بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو بندوق چلانا اور یہ جو جنگی وہ ہے وہ اس کو عسکری تربیت دی جاتی ہے. چوتھی بات کہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اور دوسرا اس کے ریلیجن میں ہے کہ یہ پرومس لینڈ ہے، تو اس کے ذریعے وہ موٹیویشن کا ہے. تو زائنس جو ہے وہ ان کا وہ ایک نظریہ ہے، اور دوسرا ایکسپینشن جو ہے جو اسرائیل کا ہے، گریٹر اسرائیل، اور اس کا وہ ایک منصوبہ ہے. اور چوتھی بات یہ جاتی ہے کہ جب لڑتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسرائیل اپنے سروائیول کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ جو عرب ممالک ہیں، میں 67 میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے 4 دن میں پورے اردن کے، مصر کے اور شام کے اسرائیل کو اس کے ایئر فورس کو ختم کر دیا تھا. اور یہی چیز ریپلیکیٹ کرنی چاہیے انڈیا نے بھی، لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑی. نہیں، وہ تو ذلیل اور رسوا ہو گئے نا جی پچھلے سال مئی میں پاکستان کے ہاتھوں. اب میں آتا ہوں کیوں وہ اس لیے ہے کہ ایک تو ان کو کسی بین الاقوامی قانون پر کوئی مطلب ہے کہ ان کو مجبور نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نتنیاہو پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پابندی لگائی ہے، بعض ملکوں میں جا بھی نقب رفتار ہو جائے گا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں. دوسرا، بڑی طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ وہ لڑتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. اور پانچویں بات یہ جو آئے ہیں نا آپ بریگیڈیئر صاحب، اب اس بات پہ آپ آئے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور انہوں نے ٹیکنالوجی مانگے تانگے کی نہیں حاصل کی، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی اپنے ہاں جو ہم نے پچھلے سال جو مارکا کر کے دکھایا ہے اس کا مودی کے ساتھ، تو کیا ہم وہ جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں کہ وہ جو شہنشاہ بابر تھا اس کی اور وہ جو بہادر شاہ ظفر کی جو کہانیاں سناتے ہیں، اس کی بجائے ہم ٹیکنالوجی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ ہم بچوں کو افیون دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی پڑھی جا رہے ہیں. تاریخ میں ہم نے بڑے جھنڈے گاڑے تھے. وہ جس طرح کسی بندے سے کہا جائے نا کہ بھائی جان آپ کی کیا پوزیشن ہے، تو وہ کہتا میرے لکڑ دادا جو تھے نا وہ نواب تھے اور خود اس کی جیب سے 1 کلو قیمے کے پیسے نہیں نکلتے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے ہاں اتنی قوت اور شدت سے بچوں میں منتقل کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ ہمارے تو 3.25 کروڑ بچے سکولوں سے ہی باہر ہیں.
وہ جو اقبال کہتا ہے تجھے ابا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیارہ. بات یہ ہے. وہ ساتھ میں انہوں نے ایک اور بات بھی تو کہی تھی نا, تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. جی تو یہ ہم اسی چکر میں رہے ایک طویل عرصہ اور صدیاں ہم نے گزار دیں. ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. نہیں, لیکن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی جب 67-63 میں جو 73 میں وار ہوئی تھی, تو ہمارے پائلٹ جو تھے وہ جارڈن میں تھے اور مصر شام میں تھے, اور ہمارے پائلٹس نے ان کے 11 جہاز گرائے تھے. جی جی جی, مین بیہائنڈ دا گن. جی آپ تو یہ بھی بڑی بات ہے. اب انڈیا کے ساتھ بھی بڑی ٹیکنالوجی ہے, اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے اور اس کی ٹیکنالوجی ہے. ان کے پاس بھی ڈرونز تھے اور وہ چلا رہے تھے, لیکن وہ جو ہمارے شاہین ہے ان کی جو تربیت ہے اور ان کی جو سکلز ہے اور ان کے جو پروفیشنل پراوس ہے اور ایک پروفیشنل آرمی ہے پاکستان کی, یہ میٹر کرتی ہے. اور پھر آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے اور پھر آپ کا جو قوم ہوتا ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں پیدا کرنی پڑتی ہے. تو تب آپ میدان, جب یہ ضروری نہیں ہے, پہلے تو یہ بھی تھا نا کہ مسلمان میدان کارزار میں اترا, وہ تو نہتہ بھی ہو کر اترا, اس نے تو لکڑی کی مطلب ہے کہ تلواریں بھی بنائی اس سے بھی, لیکن بات یہ کہ وہ یقین بھی ساتھ پیدا ہو جو اس وقت کا یقین ہو. تو یقین بھی ہمارا اس لیے کہ یہ جو ہمارا ماٹو ہے ایمان تقویٰ, وہ کیا فرمایا تھا انہوں نے جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا بریگیڈیئر صاحب, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, ایسا ہی تھا نا جی. لیکن وہ ہم تو بس آبا کی وہ گفتگو ہی کرتے رہے, اپنا کردار تو ہمارا یہ پچھلے مئی تک وہی والا تھا جو تھا. میں آپ کو ایک آگے چلتے ہیں میرا خیال ہے وہ اقبال پہ گفتگو کسی دن جو ہے نا آپ کے ساتھ اور کرتے ہیں. اچھا, یہ جو عراق میں خفیہ اڈہ دریافت ہوا جو کہ مسلمان ممالک کو لڑوا رہا تھا, اور جو عرب ممالک کے اڈوں پہ یا ان کے سویلین علاقوں پہ یا ان کی جو تنصیبات تھیں ان پہ جو حملے ہو رہے تھے, تو وہ شک کرتے تھے ایران پہ, تو ایران کہتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے. تو ابھی یہ پتہ چلا کہ یہ تو عراق میں دوسرا خفیہ اڈہ تھا جہاں سے اسرائیل حملہ کرتا تھا اسلامی ممالک کی طرف. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ بھی تو اگر ہمارے جو عرب دوست ممالک ہیں ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی, اگر عالم اسلام کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہوتی تو بہت زیادہ فروغ مل سکتا تھا. جی, سعودی عرب پر سب سے زیادہ جو حملے ہوئے تھے وہ عراق کی طرف سے ہوئے. جی, اور ابھی جو ان پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یو اے ای پر ہوا ہے اور ان کے نیوکلیئر پلانٹس کے جنریٹر کو نشانہ بنایا ہے, اور یہ بھی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے آئے تھے. ویسٹ کی طرف سے تو یہ ہے کہ یا تو ہوتیز ہیں وہ فائر کر سکتے ہیں, یا یہ جو ملیشیا ہے اس میں عراق میں وہ فائر کر سکتے ہیں. وہاں پر جو اسرائیل کا خفیہ اڈا تھا تو ظاہر ہے کہ عراق کی حکومت کے آشیرواد سے تھا نا, ویسے تو نہیں تھا کہ ان کے علم میں نہیں تھا. اچھا, اور پھر ایران کے علم میں نہیں تھا. نہیں, اور ایران کا کتنا اثر رسوخ ہے عراق پر, اور ظاہر ہے کہ وہ تو جب صدام کو ہٹا رہے تھے اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر لڑ رہے تھے تو وہاں پر تو بڑی کولیبریشن اینڈ کوآپریشن وغیرہ بھی تھی. اور پھر یہ کہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ بھی ایک فرینڈلی حکومت ہے جو کہ ایران کا ہے. اور تیسری بات یہ جاتی ہے کہ یہ جو اڈوں کی بات ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں کہ عرب کے جو اڈے تھے وہ اتنے استعمال نہیں ہوئے جتنے عراق کے اڈے استعمال ہوئے. اور دوسری طرف پر یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نے اسرائیل کی بات کی نا, کہ اسرائیل تو ایک بہت چھوٹا ملک ہے. اب اس چھوٹے ملک میں سے اگر یہ پورے ایران کے میں یہ ایک تجزیہ اس کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 22 نہیں, میرا کام ہے ایک بیلاگ تبصرہ کرنا, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے وہاں پر مارے جاتے تو شاید اسرائیل کو کوئی سبق مل جاتا. لیکن اس میں سے 2000 سے زیادہ تو یہ کی طرف گئے, کچھ اس کی طرف سعودی عرب کی طرف, حالانکہ ان کے ساتھ ہمارا پیکٹ بھی ہے. لیکن پاکستان کے ڈپلومیسی کو سلام
اور اس کے جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے اس کو فیلڈ مارشل صاحب کو کہ اس نے ریسٹرین کرا دیا، ورنہ عرب لوگ اگر اس میں شامل ہوتے تو ایران کے لیے بڑے مشکلات پیدا ہو سکتے تھے اور یہ جنگ بہت زیادہ پھیل بھی سکتی، ابتدائی پلان تو یہی والا تھا نا کہ ادھر سے امریکہ اور اسرائیل حملہ کریں گے، اور اگر ایران حملہ کرے گا ان اڈوں پہ جو امریکہ کے موجود ہیں عرب ممالک کے اندر، تو ظاہر عرب ممالک ریٹیلیٹ کریں گے، تو ان کی عرب ممالک کی اور ایران کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور جنگ شروع ہو جائے گی، تو یہ خود ہی لڑ کے آپس میں برباد ہو جائیں گے۔ پلان تو بہرحال یہی والا تھا، لیکن وہ اس طرح نہ ہو سکا۔ اچھا ایک اور بات بتائیے کہ ٹھیک ہے وہ ایران والوں نے سوچا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں وہ ستیہ ناش تو وہاں پہ ٹھیک ہے، پھر سوا ستیہ ناش صحیح، لیکن ایک بات میری سمجھ سے ذرا تھوڑا سا باہر ہے، آپ ذرا میری رہنمائی فرمائیے، اور وہ یہ کہ لڑ تو لیے، جنگ بھی ہو گئی، کھڑے بھی ہو گئے ایرانین، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو عالمی میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، اس میں اس دفعہ امریکہ کے موقف کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی اور ایرانی موقف کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک تو بیسک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آلریڈی امریکہ کے خلاف، یورپ کے خلاف، اور امریکہ میں اور یورپ میں اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے ہوئے تھے، اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ لوگ کھڑے تھے، اور ایک جو دہشت گرد ملک تھا وہ دہشت گردی پھیلا رہا تھا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور اس کے پیچھے جو کھڑے تھے وہ اس کو شے جو دے رہے تھے، ویپنز دے رہے تھے، ایمونیشن دے رہے تھے، اس کو یون سیکورٹی کونسل میں پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ امریکہ اور یورپ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو عام سول سوسائٹی ہے یا باقی لوگ ہیں وہ تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، بچوں کو مارا جائے، ہاسپٹلس کو مارا جا رہا ہے، اسکولوں کو مارا جاتا ہے، ایک قسم کے یہ اپارتھائیڈزم ہے، یہ بھی کمپلیٹ اسکارچر پالیسی ہے، یہ ایک ڈسٹرکشن ہے، ایک ڈیواسٹیشن ہے، اور تو اس کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک تو یہ بات ہے، تو پھر ایران کا آیا تو وہ اسی پیرائے میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پہلے بھی تو جون میں بھی امریکہ نے حملہ کیا تھا اور بات چیت ہو رہی تھی، اور اس دفعہ بھی بات چیت ہو رہی تھی، اور پھر اس نے امریکہ نے اسرائیل نے تو وہ مورل سائڈ پر ایران کے حق میں چلا گیا کہ وہ تو بات چیت کر رہا تھا، اور شاید میں اپنی طرف سے یہ بھی سمجھتا ہوں میرے سوچ کے مطابق کہ امریکہ اس بات چیت میں بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا بنسبت جنگ کرنے کے، اسپیشلی نیوکلیئر کے اس میں ایشوز پر۔ تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو میڈیا ہوتا ہے، دیکھ لو اب سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ یہ جو مائنڈ مینجمنٹ ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کے وار آف نیریٹو ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے جو نیوز ہوتے ہیں یا تبصرے ہوتے ہیں، اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، اور اوورآل جو ہے تو امریکہ سے بہت سارے ممالک ڈسے ہوئے ہیں، اور تو اس کی وجہ سے، اور اسرائیل کے خلاف تو ظاہر پوری دنیا اس کو ایک پاریا ریاست جانتی ہے، اور بہت سارے مسلمان ملکوں نے جی آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ثناء اللہ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم ثناء اللہ صاحب محترم۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ اچھا جی ثناء اللہ صاحب، یہ ذرا رہنمائی کریں کہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے، اس کے کتنے امکانات ہیں اس بات کے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ کسی معاہدے تک پہنچ جائے، یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، یہ جو بھی اس کو کہیں، کتنے امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ اگر 10 کا سکیل لیں تو اس وقت تو آپ کو 3 اور 4 کی پہ یہ ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، یعنی آؤٹ آف 10 اگر چانسز ہیں اس وقت 3 یا 4 کے ہیں۔ اچھا، بہت کم ہے؟ بہت کم ہے، میرے نزدیک اس وقت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیہائنڈ دی سین ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کو اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہے، اس کے کیونکہ دونوں فریق ابھی تک پوسچرنگ میں مصروف ہیں، اپنی اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے چکر میں ہیں، چاہتے دونوں ہی ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور جس کی طرف آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں بہت اشارے کیے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ نے کھل کے بھی
ब्रिगेडियर साहब ने भी कही हैं, आपने भी अपने इब्तदाइया में और अपने ना सवालों में जो उठाया है, वो बातें अपनी जगह सही हैं। वो भी थ्रेट भी हैं, कोर्सिव डिप्लोमेसी भी है, लेकिन जो साइलेंट बिहाइंड द सीन गुफ्तगू है वो दोनों तरफ से है। लेकिन अब कौन सी राइड कर रही, ओवर राइड कर रही है, वो है पब्लिक डिप्लोमेसी, जो कि बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये नया ट्रेंड है और ये बहुत खतरनाक है। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है पब्लिक डिप्लोमेसी? ये जो ब्रिगेडियर साहब ने वॉर ऑफ नैरेटिव्स का लफ्ज किया है, यूज किया, ये टर्मिनोलॉजी यूज की है। ये और सोशल मीडिया इसके साथ और खतरनाक जो डायमेंशन आ गई है, वो सोशल मीडिया आ गया, जिसमें सिवाय ट्विटर्स के, क्योंकि वो तो आप हला नहीं सकते, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें आप अपने ब्लॉगर को देख ले, वो ऐसी ऐसी सेंसेशनल स्टोरी बनाते हैं और कि ये दिमाग खराब हो जाता है बंदे का कि ये कहाँ से ये ले आए। और मजेदारी की बात ये है कि उनकी सारी गुफ्तगू के अंदर उस चीज का कोई तज़किरा ही नहीं होता, यानी वो सिर्फ वो शोशा उन्होंने बनाई हुई होती है, वो ऐसे ही वो सुर्खी सी जमा देते हैं कि बस ऐसा हो गया और पता चलता है कि ऐसा। लेकिन इसके असरात है ना सीरियस डिप्लोमेसी पे बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा। और ये जो मसला पैदा हुआ है, ये छोटा मसला नहीं है। आपने तो केबल्स की बात, अंडरग्राउंड है ना, और डीप जो है ना वो इंटरनेट वगैरह की डिजिटल बल्कि है ना केबल्स की बात की है, वो तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि सी और स्पेस ये सबका मिराज है, हेरिटेज है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसमें पहले से फैसले हो चुके हैं, अगर कोई इनके खिलाफ जाएगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा। इसी तरह आपने बात की कि छोटा सा मुल्क, मैं दोबारा जाऊंगा, मैं भी उसमें थोड़ी सी अपने ना 2 सेंट ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इजराइल है ना छोटा सा मुल्क होते हुए कैसे हावी है। ये एक्चुअली मुझे OIC में खासी एक्टिविटी करने का मौका मिला, क्योंकि मैं DG है ना OIC था फॉरेन ऑफिस में, तो वहाँ जाता आता रहता था। तो वो ये डिबेट वहाँ भी इंटरनली बहुत दफा हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने शिकस्त खाई है हमेशा एक छोटे मुल्क से, और छोटे मुल्क ने बहुत सारा उनका अपना जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है बहुत हद तक पूरा कर लिया है, और वो पूरा करने की पोजीशन में है। इसकी वजह क्या है? जो आपने सवाल बड़ा आपका अच्छा था कि जी एक तो सिस्टम है सारे अरब वर्ल्ड में डिफरेंट हैं, दे आर फ्रेगमेंटेड, एक दूसरे के सिस्टम के खिलाफ चलते हैं। फिर सिंसेरिटी नहीं है कि एक मुत्तहिदा यूनियन बन के, एक फैमिली बन के उसके खिलाफ लड़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो सबसे बड़ी बात आई है कि ये उनकी टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली प्रिपेयर्डनेस जो है इसराइल की, वो बहुत जबरदस्त है और कांस्टेंट है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी उनकी ज्यादा है। फिर तीसरी बात जो है वो मेहनती लोग हैं, वो एक ना कमोडिटी पे नहीं इंसार कर रहे, उनके यहाँ तेल पैदा नहीं होता, उनके यहाँ ना वो खाना काबा नहीं है जहाँ लोग जाके पैसे खर्च करते हैं और उनको एक तरह की एनुअल और पर ईयर 12 मंथ्स उनको ना टूरिज्म मिलता रहता है। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, उनको जो चीज मिलती है वो यहूदियों के जरिए से, जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया, जो अमीर लोग हैं जो यूरोप में भी हैं, आपने खुद कहा कि हम सब जानते हैं उनके बारे में, वो उनकी मदद करते हैं। फिर अमेरिका अगर मिलिट्री नहीं देता, उसको वेपन्स नहीं देता, टेक्नोलॉजी नहीं देता, तो वो तो कहाँ खड़े होंगे। लेकिन अगरचे अभी पिछले दिनों, ये 4-5 दिन पहले की बात है, नेतन्याहू ने कहा था कि हमें मिलिट्री शिपमेंट ही चाहिए, हालांकि हम अपनी डिबेट में बार बार कह चुके हैं कि वो तो खाली हो गया जी, इजराइल तो अब बिल्कुल उसका स्टॉक पाइल खत्म हो गया जी। लेकिन उसका बयान आया, अब कितना वो नैरेटिव बेस्ड था, कितनी उसमें हकीकत थी, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि आई एम नॉट
ٹیکنیکلی اکوپڈ ہے نا ود ڈیٹا، لیکن اس نے یہ بیان دیا اور اس کو بار بار چلایا گیا، ایون امریکہ کو یہ میسج دیا گیا ہمیں آپ کے اب آئندہ سے نہیں چاہیے ہوگی 4.5 بلین ڈالر سے جو کی آپ ملٹری اکوپمنٹ ہمیں دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوگی۔ چائنا نے بھی اسرائیل سے سیکھا ہے۔ اچھا، اب آج آپ چائنا کی باتیں کرتے ہیں، چائنا کی ٹیکنالوجی جو ہے ورٹیکل ہے نا کلٹیویشن آف پلانٹس اور ییلڈ ہے نا کرنے کا وہیں سے ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد ان کی مساعد وہ دیکھیں جو انٹیلیجنس ہے اس سے وہ بہت بڑا ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایٹیچیوڈ اور سروائیول کا جو مسئلہ ہے، یہ چیزیں ہیں جو ان کو ڈسٹنکٹیولی اور سپیریئر کوالٹی بنا دیتی ہیں with compared to unfortunately our Arab brothers. یہ ویسے نا ثناء اللہ صاحب نارملی ہمارے ہاں اس طرح کی گفتگو کی نہیں جاتی، لیکن میرا دل تھا کہ یار یہ اس پہ ذرا گفتگو تو کی جائے، یہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آپ نے جب دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو اس کو آپ ذرا تولتے تو ہیں نا، اگر فزیکلی مقابلہ کر رہے ہیں تو کم از کم آپ اس کی جسم کو تولتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتا ہے اور کتنی کس کی حیثیت ہے۔ اور اگر آپ ملک کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیا اسلحہ ہے، اور ہمارے ہاں تو بد دعائیں دی جاتی تھی کہ اللہ کرے اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑے اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ کیڑے شیڑے تو کوئی نہیں پڑے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعاؤں کی بجائے جو ہے نا یہ طاقت کا معاملہ ہے۔ اور جس طرح انڈیا کو ہم نے پچھلے اسی مئی میں سبق سکھایا تھا، تو اب سارے ہی ہماری بلائیں لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری ٹیکنالوجی سپیریئر ہوگی، بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، تو پھر جو ہے وہ کیڑے پڑنے کی دعائیں کرنے کی بجائے پھر بندہ اس کو ٹیکنالوجی کا موقع ایسا رسید کرتا ہے کہ پھر ذلیل اور رسوا ہو کے پھرتا ہے وہ موذی مودی اور اس کے جتنے وہ ہم نوا قوال ہیں۔ تو یہ اس پہ چونکہ گفتگو نہیں نہ ہوتی، ہم تو صرف اسرائیل کے برباد ہونے کی بد دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بد دعائیں آج تک کامیاب نہیں ہو سکی تھیں، سوائے اس کے کہ وہ اس نے گولان کی پہاڑیاں بھی چھین لیں، لبنان کا علاقہ بھی چھین لیا، فلاں کا بھی چھین لیا، فلاں کا بھی چھین لیا، اور غزہ میں وہ مارا ماری کر رہا ہے۔ ہم نے تو ابھی تک یہ بھی نہیں کیا کہ وہ غزہ میں کیسے گھس جاتا ہے، کہیں وہ زمینیں شمینیں تو نہیں خریدی ہوئی، کہ یا وہ کوئی طریقہ واردات کچھ اور تو نہیں ہے، کہیں وہ جو لوگ اس کے اوپر خالی پیلی وہ جو کلاشنکوفوں سے یا اس طرح کے ہلکے پھلکے ہتھیاروں سے حملہ کر کے اس کو جواز فراہم کرتے ہیں غزہ پہ چڑھائی کا، کہیں وہ خود اسرائیل کے ہی پالے ہوئے ٹاؤٹ تو نہیں ہے۔ ہم نے تو کبھی ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا، کبھی ان پہ ہم نے ڈیبیٹ ہی نہیں کی۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ جیسے چونکہ وہ بریگیڈیئر صاحب اور ثناء اللہ صاحب آپ جیسے لوگ موجود ہیں، تو اس لیے میں نے کہا چلیں یہ ذرا میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے بہت سارے لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ، جی میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی مجھے حفیظ جلندری صاحب کی نا ایک غزل یاد آتی ہے، لیکن مجھے لفظ نہیں یاد ہے۔ اس میں کہا تھا کہ دعاؤں سے کام بنتا تو زندگی اچھی گزر جاتی، دعاؤں سے نہیں کوئی نا کام بنتا۔ یہ آپ کے جو ترانہ لکھا ہوا قومی ترانہ اور جو رائٹرز تھے حفیظ جلندری صاحب کی، آپ کو شاعرانہ شوق ہے تو آپ پڑھ لیجئے گا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آتی رہتی ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دعاؤں کا اثر نہیں ہے، دعائیں اگر خلوص سے کی جائیں اور ساتھ محنت کی جائے۔ ہاں یہ والی بات، یہ آپ نے بڑی کمال کی بات کہی کہ دعائیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیاری بھی، اپنے گھوڑے بھی تیار رکھنے چاہیے۔ تو آپ باتیں کرتے ہیں انڈیا کی، انڈیا کو ہم نے کہاں ہرایا؟ انڈین اس دفعہ تو مارا ہے نا جی، اس دفعہ تو مارا ہے نا سر، اور ایسا مارا ہے کہ دنیا جہان میں وہ رسوا ہو کے پھر رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کیسے مارا ہے آپ نے یہ ذرا سوچیے نا، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی مارا ہے نا جی، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ جی میں یہی تو گزارش کر رہا تھا کہ ٹیکنالوجی پہ عبور ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی ثناء اللہ صاحب محترم، اور بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب۔ اچھا جی ناظرین، ہم نے اپنے دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ ہے
ورلڈ اپنا آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف بقول ہمارے خود کے مائی باپ بنا ہوا ہے، جو وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ سرکار ہمارے پہ تھوپ دیتی ہے. لیکن اس میں بہت سارے سوالات ہیں. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں، تو پھر ہم انہی سے جانیں گے اور انہی کے ذریعے سنیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا بتائیے گا. عثمان شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے. السلام علیکم عثمان صاحب. جی وعلیکم السلام زاہد صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فاروق یوسف صاحب، صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی عثمان صاحب، میں چونکہ ٹائم کم ہے تو میرا دل ہے آپ جیسی شخصیات کی موجودگی میں جلدی ڈھیر ساری چیزیں پوچھ لوں. اچھا کوئی اگر رہ گئی تو پھر نیکسٹ میں پوچھ لیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا ہے کہ لوگوں پہ ٹیکس ٹھوک دیں تو وہ ٹھوک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سیلری کلاس ہے اس پہ لگا دیں لگا دیتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں کرتے ہیں. پھر وہ دو ٹانگ والے چھوڑ دیتے ہیں لوگوں پہ اور بزنس مینوں پہ، جن کی عزت اور تکریم کی جانی چاہیے اس کی بجائے ان کی بے عزتی کرتے ہیں. اور لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے اس بات پہ کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، ان پہ ٹیکس لگاؤ، تو وہاں سرکار کی جو سائیکل ہے وہ پنکچر کیوں ہو جاتی ہے؟ جی بہت شکریہ. اور بالکل آپ نے جو بات کی یہی ہماری بزنس کمیونٹی کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی آئی ایم ایف جو آپ کو گولز یا جو آبجیکٹیوز دیتا ہے وہ ایک پرنسپل آبجیکٹیو ہوتا ہے. یعنی کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنی ٹیکس کی آمدن کو بڑھائیں، اپنی ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے جو ایگزسٹنگ آپ کا طبقہ ہے یا جو ٹیکس نیٹ میں موجود لوگ ہیں آپ انہی کو فردر سکویز کریں. ہماری خوش قسمتی تھی کہ جو آئی ایم ایف کے کنٹری ہیڈ ہیں وہ پاکستان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں وہ ہمارے پاس چیمبر تشریف لائے، اور پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے چیمبرز کے ساتھ ان کے کنٹری ہیڈ نے انٹریکٹ کیا، اور ان کے ساتھ بھی بڑی ڈیٹیل میں یہی بات ہوئی کہ جی حکومت تو کئی ناکردہ گناہ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈال دیتی ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر ان پاپولر ڈیسیجن جو لیا جا رہا ہے وہ آئی ایم ایف کی کمپلشن کی وجہ سے ہے. لیکن صورتحال کئی دفعہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت نیگیٹو ہوتی ہے. ہماری گروتھ نہیں ہو پاتی، ہمارے لیے فسکل پرابلمز ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے اس پہ ایگری کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم ٹیکس بیس وائڈن کرنے کی بات، ہم کہتے ہیں ٹیکس بڑھائیں. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ اور ایف بی آر کا کیا کام ہوتا ہے کہ جی جو ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹ میں لوگ ہیں انہی کو مزید سکویز کر دیا جائے. اب گورنمنٹ نے ایک ٹیکس پالیسی آفس بنایا ہے، اس میں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جی ٹیکس پالیسی کو اور امپلیمنٹیشن کو الگ کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو تھا کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے انڈر تھے، تو لہٰذا جج بھی وہی اور اس فیصلے کو دینے والا بھی وہی، فیصلہ امپلیمنٹ کرانے والا بھی وہی. تو وہ کیا کرتے تھے، ایک آسان فیصلہ کرتے تھے اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ فردر سکویز کر دیا جاتا تھا. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کمنگ ڈیز میں یہ جو ہماری اس وقت صورتحال بن رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے، اب بجٹ بھی آنے والا ہے، دیکھیے یہ بہت مشکل اس وقت صورتحال ہے. مجھے آگے جو اس وقت آپ دیکھیے ہماری انفلیشن دوبارہ بڑھتی جا رہی ہے، کائبور بڑھ چکا ہے، اکانومی میں اوور آل جو ایک گروتھ تھی وہ اس وقت ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہمیں بہت بڑا خدشہ ہے کہ یہ اگر مزید کائبور کو بڑھایا گیا تو پھر تو بالکل بھی جو بزنسز کام کرنا چاہتے ہیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ابھی بھی ٹیکس ہمارے ریجن کا ہائیسٹ ہے. ہماری انرجی کاسٹ، بجلی آج بھی ہماری بلکہ اب تو اور مزید مہنگی ہو جائے گی یہ فیول کی وجہ سے، آنے والے دنوں میں فیول کی وجہ سے بھی. تو دیکھیں گورنمنٹ کو اس وقت امیڈیٹلی ہمیں اور گورنمنٹ کو ریلیف تاجر کمیونٹی کو اوور آل لارجر بزنس کمیونٹی کو دینے کی ضرورت ہے، ورنہ صورتحال مشکل ہو رہی ہے آن دا گراؤنڈ. آپ نے کل آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیکس پیئرز کا ایک گورنمنٹ نے پاسپورٹ بھی دیے ہیں 42 ٹیکس پیئرز کو اور جو ٹاپ ٹیکس پیئرز کو. ہم نے کہا جی کیا صرف 42 لوگوں کو پاسپورٹ دینے سے آپ کا ٹیکس سسٹم بحال ہو جائے گا؟ آپ کو تو یہ 4200 لوگوں کو دینے چاہیے، آر ٹی او لیول پہ دینی چاہیے. فیصل آباد آر ٹی او جائیں، چیمبر کے صدر بیٹھے ہیں یہاں، راولپنڈی آئیں، آپ اپنے چھوٹے ٹیکس پیئر کو بھی تو آنر کریں. کیا 4200 ٹیکس پیئروں کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا کھلا کے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کھانا کھلا کے آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ٹیکس کلچر کو فروغ دے دیا؟ یہ نہیں ہوتا. اوکے اچھا جی فاروق یوسف صاحب،
یہ ہم تو مارکیٹ میں جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ چیمبر والے اور یہ جو بزنس مین ہیں، طاقتور لوگ ہیں، مل اونرز ہیں، یہی انہی کے جو دوست یار اور پارٹنرز اور مالکان یا پیچھے بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، قوانین وہ بناتے ہیں. لیکن آپ لوگوں سے بات کی جائے تو اس طرح لگتا ہے جس طرح نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور آپ بھی کوئی ہماری طرح بالکل ایک عام آدمی ہے جس کی نہیں سنی جاتی کہیں بھی. یہ ایک تاثر کی میں بات کر رہا ہوں. جی فاروق صاحب محترم. یہ ایک تاثر نہیں ہے، یہ جو آپ نے انالیسس کیا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. آپ نے بالکل ٹھیک یہ الیبوریٹ کیا ہے. اسی طرح ہی ہے، اور میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی اور برملا کی ہے کہ یہ 50-60 لوگوں کا ٹولہ جو ہے وہ پالیسیاں بناتے ہیں، انہی کی مشاورت ہوتی ہے. میں کہیں نہ کہیں اس دفعہ لوپ میں ضرور لیا گیا ہے، لیکن کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ لوپ میں لینے کے بعد اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کا لارج سکیل سیکٹر، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ لارج سکیل سیکٹر جو ہے وہ ترقی نہ کرے، وہ بڑھے نہ، وہ ہماری ایکسپورٹ نہ کرے، بالکل کرے. لیکن آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے جب آپ نے ایس ایم ای سیکٹر کو لوپ میں لینا ہے. کیا آپ نے ایس ایم ای سیکٹرز کے ریپرزینٹیٹیو کو یا چیمبر پریزیڈنٹس جو ہیں، جو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں، ہم فیصل آباد چیمبر میں بیٹھے ہیں، سیکنڈ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، 57% آف ایکسپورٹ فیصل آباد سے ہے. کیا آپ ہمیں زوم میٹنگ پہ لے کے 5-7 منٹ سن کر اور کیا بات کو ختم کر دیں گے کہ یا ہم نے آپ کو 34 صفوں کا ایک بجٹ پلان بنا کے دیا جس میں ہم نے تمام مسائل کو ایڈریس کیا، جس پہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے اکانومی کھڑی ہوتی ہے، آپ کی ایکسپورٹ جو بڑھتی ہے. اور میں اس چیز کا ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ ریئل سٹیک ہولڈر پریزنٹ چیمبرز ہیں. آپ تمام فورم پہ، ابھی ایک میٹنگ لی ہے فنانس منسٹر نے، اس میں بھی کوئی چیمبر پریزیڈنٹ نہیں تھا، ان میں بھی انہوں نے کچھ ایسے سٹیک ہولڈرز کو بلایا. میں یہ کہتا ہوں بلائیں انہیں، بالکل بلائیں، ان کی بھی سنیں، لیکن ایس ایم ای سیکٹر کو لوپ میں لینے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. آج سے 4-5-6 سال پہلے کی ایک ویلیویشن آپ نے کی، 8 ملین آپ اسیس کرتے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اس سے اوپر کی سیل جو ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر میں نہیں آئے گی. ٹاپ ڈالر تھا 100 روپے کا، 110 روپے کا ہوا، آج ڈالر 280 کا ہے. ہم نے بجٹ میں پرپوزل دی ہے کہ آپ اس کو 2 بلین پہ لے جائیں تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. دیکھیں ایک اور بات ہے، میں آپ کے توسط سے بتاؤں، دیکھیں کیپنگ جو ہے وہ اس وقت جو لیس ان سائڈ پروڈکشن والی فیکٹری ہیں، آج میں میرے پاس چیمبر کا پورا ایک ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا، ان کا ریفنڈ جو ہے وہ 12% ان کو ریفنڈ دیا جاتا ہے، بقایا ڈیفر کر دیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں، جہاں پر 60% آپ کا ٹیکس ہو، جہاں پہ 11.5 سینٹ آپ کی الیکٹریسٹی ہو، جہاں پر آپ گیس پورے ریجن میں آپ کے پاس مہنگی ہو، جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس بالکل نہ ہو، آپ کو 32 قسم کے محکموں کو انڈر دی ٹیبل ان کو ڈیل کرنا ہو اور وہ بھی آپ کی کاسٹ میں ڈلیں، اور پھر آپ جو ہے 5-7% کا پروفٹ پہ کام کر رہے ہوں اور اس میں سے بھی 3% آپ کا ریفنڈ جو ہے وہ ڈیفر کر دیا جائے. کئی 100 ارب روپیہ گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ریفنڈ ٹائمز پہ نہیں مل رہے. میں ٹیکسٹائل سے باہر نکلوں، کنفیکشنری والے وہ میرے پاس آ کے روتے ہیں کہ ہمیں تو 1.5 سال ہو گیا. اندازہ کریں کہ اگر آپ 1.5 سال کسی فیکٹری کا، کسی انڈسٹری کا ریفنڈ روک کے بیٹھ جائیں گے، اس کا سارا کیپٹل تو آپ کے پاس آ گیا، کیسے آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے؟ بہت سمپل فارمولہ ہے زاہد صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے، اپنی ایکسپورٹ جو کہ ایک واحد ذریعہ ہے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو 3200 روپے پہنچ چکا، اس کو کم کرنا ہے، ایک ون ون پوزیشن بنانی ہے. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے چائنا اور پاکستان کی اکنامک ٹائز کو 75 سال ہو گئے، تو میں فگر دیکھ رہا تھا کہ 23 بلین کی جو ہماری آپس میں ٹریڈ ہے، اس میں سے پاکستان کا حصہ 3 بلین اور 20 بلین جو ہے وہ چائنا کا. کیسے یہ ملک آگے بڑھے گا؟ اس کے لیے ہمیں ریئل سٹیک ہولڈر کی بات اگر آپ سن رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اور میں معذرت سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں
किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन हम IMF से अपनी जान छुड़ा लेंगे। ओके, ये ठीक बहाना हो गया, ठीक हो गया। कब चलें खत्म होगा कि हम चलें ये इसमें इनके इसकी बगैर दुआ में पॉलिसियां सारे बनाएं। हम शामिल हो जाएं। तो यहाँ किस किस से पीछा छुड़ाएंगे, चलें इस पे ज़रा गुफ्तगू होने की बहुत ज़रूरत है। उस्मान साहब ये बात बताइए कि बस जल्दी जल्दी के ये जो आ रहा है बजट, इसके लिए कुर्बानी पे बकरों ने ज़िबा होना है और जो मुआशी कुर्बानी है वो आवाम की ली जाएगी, आवाम से ली जाएगी, आवाम की गर्दन पे छुरी चला के, या ये आवाम के लिए कोई फ्रेंडली बजट होगा? जी देखें, फिलहाल तो उम्मीद नजर नहीं आती। लगता यही है कि अवाम ही मजीद पिसने वाली है। बिजली का बोझ, पेट्रोल का बोझ, सारे बोझ अभी तक तो अवाम पे ही आ रहे हैं और हमें हुकूमत की तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह स्पेंडिंग में कमी नजर नहीं आई। जो उनकी ऑस्टेरिटी मेजर्स थे उनकी कोई बहुत ज्यादा हमें अच्छाई नजर नहीं। इनफैक्ट FBR की कल रिपोर्ट आई है कि ये जो टाइम्स कम किए गए थे मार्केटों के, इससे 18 बिलियन प्लस का टैक्स लॉस हो चुका है। तो यानी जो आप बचाने गए थे, आपने वो इकोनॉमी को और उसमें प्रॉब्लम में डाल दिया कि वो ट्रांजैक्शंस भी नहीं हुई और रिटेल सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया। तो इस वक्त तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले बजट में हमारी सुनवाई हो। जो हमने उनको बजट्स, हमने भी उनको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि उनमें कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। लेकिन जब तक ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं करेंगे, आवाम कोई रिलीफ एक्सपेक्ट ना करे। ठीक हो गया। अच्छा जी फारूक साहब, ये जो वज़ीर दाखिला ने कहा था, वो तो सीधी सीधी धमकी दी थी कि कराची से अगर हम 1-2 लोगों को उठा लेंगे तो सारी सूरत हाल पता चल जाएगी और 20% या 30% जो है वो ले आएँ अपना पैसा, $100 अरब जो बाहर गया है उसमें से 30% वापस ले आएँ, मुनासिब यही है। तो उसका आप लोगों ने, या जो लोग बाहर पैसे लेके गए हुए हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला को मुँह ही नहीं लगाया, या फिर कोई और वजह है कि वो शाह साहब हैं तो उनके एहतराम में वो पैसा नहीं लाए? कोई पैसे आए भी हैं या कोई इन्वेस्टर्स लेके भी आए हैं पैसे के? नहीं, डबल शॉपर करा के? देखें, नहीं बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट वापस पाकिस्तान नहीं आई। ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले आते। आपकी आवाज़ कम हो गई जी, जो $100 अरब जो है वो बाहर चला गया। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम ये पैसा पाकिस्तान में वापस ले आते। लेकिन मैं बताऊं, ये हल नहीं है कि आप 20-30 लोगों को उठा लेंगे। हल ये है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा करें, आप फैसिलिटेट करें। जहाँ पे पैसा पड़ा है वहाँ पे 5% आपका वैट है, 9% कॉर्पोरेट टैक्स है, आप 60% टैक्स ले रहे हैं। कैसे तो वो करते हैं कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी? और मैं आपको बात बताऊं, कभी भी दुनिया का मॉडल देख के लें आप उठा के, कभी इम्पोज करके फैसले कभी भी आप सस्टेन नहीं कर सकते, कभी भी आपकी मैशत खड़ी नहीं हो सकती। आपको कंसेंसस डेवलप करना होगा इन्वेस्टर से, इंडस्ट्री से, ट्रेडर से, और उनको ईज देनी होगी। और बिजनेसमैन का एक ही फार्मूला है, जहां उसको प्रॉफिट मिलेगा वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां उसको ईज मिलेगी वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा। आप तमाम मेजर ये ले लें, पाकिस्तान इस वक्त जन्नत नज़ीर मुल्क है। जिस तरह पाक फौज ने और ये इनिशिएटिव लिए और जिस तरह से ये मार्का हक किया ईरान की जंग में, जो पाकिस्तान का फख्र सच से बुलंद हुआ। राइट नो, इट्स अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी डायरेक्शन सही करें, इम्पोज ना करें फैसले, डायरेक्शन सही करें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छी, बहुत उम्दा बात, बहुत ही उम्दा बात जो है ना वो। फारूक यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, उस्मान शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है और इस गुफ्तगू का निचोड़ जो है ना वो यही है कि जी आप यहाँ पे सहूलियात दें, और अगर आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को, बिज़नेसमैनों को, सरमाया जो जिनका सरमाया है उनको आप सहूलियात फ़राहम करने की बजाय IPPs वालों को अगर सहूलियात फ़राहम करते रहेंगे और उनकी टाउटी करते रहेंगे, तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट लाने की, आप जितनी मर्ज़ी बड़ी तोफ चीज़ हो वज़ीर दाखिला साहब, आपकी बात ना किसी ने सुनी है और ना सुनेगा। मेरा ख़्याल है कि आपको भी इस बात का, जिन लोगों का आपको नुमाइंदा समझा जाता है वो तो कोशिश कर रहे हैं कि वतन अज़ीज़ में इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और SIFC वाले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी किसी ने बात ही नहीं सुनी, कोई आपको लिफ्ट ही नहीं कराई। आप कह रहे थे कि 2-3 आम आदमियों को उठा लेंगे, तो इसका मतलब इतना आसान नहीं हुआ आपके लिए। आम सियासी कारकुन और बात है, और जो ढेर सारे पैसे बाहर ले गए हैं वो और बात है। और दूसरी बात वो थी
کہ اسرائیل کو برا بھلا کہنے کی بجائے اور اس کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بد دعائیں دینے کی بجائے ہمیں اپنی ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ قوت لگانی ہوگی، اور جس طرح پاکستان نے انڈیا کی منجی ٹھوکی ہے اسی طرح کی ٹیکنالوجی کو بچوں کو وہ نسیم حجازی کے ناول پڑھا کے خراب کرنے کی بجائے اگر ٹیکنالوجی کی ان کو تعلیم دی جائے، اور بنیادی سکول سے، پرائمری سکول سے اگر آپ بنیادی تعلیم میں ٹیکنالوجی کو اور ہنر کو شامل نہیں کریں گے تو پھر یہ کامیابیاں اوکیجنلی تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو مستقل رنگ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو افیون بچوں کو آپ کھلا رہے ہیں، اور 3.25 کروڑ بچے وطن عزیز سے باہر ہیں، اور وہ جو خاتون پکڑی گئی ہے کراچی سے پنکی، سارا ملبہ منشیات کا اس کے کھاتے میں ڈالنے کی بجائے ان چوروں، فراڈیوں، ڈاکوؤں کو بھی پکڑیں جو اس کے اور اس جیسوں کے سرپرست تھے۔ یہاں اسلام آباد میں ہیروئن فروخت ہو رہی ہے، کوکین فروخت ہو رہی ہے، روک سکتے ہو تو روک لو پھر۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا، ہم یہ ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔